بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، بڑھتے ہیں جناب انڈیا نیو دہلی سے۔ خالد صاحب ہمارے بھائی مرغیاں پالنے کے شوقین، مرغیاں پال رکھی ہیں۔ اب میں نے ان کے 2-3 میسیجز دیکھے ہیں، سوچ رہا ہوں کہ کس کو پہلے ایڈریس کروں۔ میرا خیال ہے آخر میں جو انہوں نے ایک آبزرویشن بھی ان کی ہے کہ میں نے ان کا جواب جلدی نہیں دیا یا دن ہو گئے ہیں میں نے جواب نہیں دے سکا، تو پہلے وہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ایک سوال کر کے ان کا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب اپنی خیریت بتائیں۔ ٹھیک ہے، سب خیر و عافیت ہے۔ کئی دن ہو گئے آپ کا جواب نہیں آیا۔ جواب خیریت نہیں تو آیا۔ ہے میرے بھائی؟ سب سے پہلے تو جو ابھی مجھے آخر میں آپ کا پیغام آیا کہ خیریت کا پوچھا آپ نے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، لیکن کچھ مصروفیات ایسی تھیں کچھ گھر میں۔ ایک تو بیٹا اس نے نیا کچن بنا رہا تھا، وہ ایسے لوگ تھے جو ہر وقت کبھی وہ ٹائلوں پہ اس کے کٹائی پہ اتنی آواز آ رہی ہے، کبھی فرنیچر پہ، کئی ایک آوازیں تھیں، تو میں نے جان بوجھ کے یہ غلطی نہیں کی کہ اس کی، اور کچھ کی میں نے ایمرجنسی کے کالز لی بھی تھیں، اور وہ بھی جب دیکھا کہ تھوڑا سا ٹائم مل گیا ہے تو پھر وہ جواب دیتا رہا۔ آج میں الحمدللہ ابھی فارغ ہوا ہوں ان سے، پھر میں نے بھی اپنا ایک اوپر یہ سمجھیں کہ تیسری منزل پہ ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو وہ بھی بنا رہا ہوں، اور اس پہ بھی لگا رہا، کوئی الیکٹریشنس اور کوئی اے سی ویسی لگانے والے وہ لگے رہے، تو میں اس لیے آپ لوگوں کو صحیح جواب نہیں دے سکا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب بڑھتے ہیں، آپ کے نیچے سے اوپر جا رہا ہوں نا، تو سوال آپ کا بکریوں کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اس کا جواب بہت ہی میں سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب اپنی خیریت بتائیں۔ وہ تو ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے، وہ سب اس کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ڈاکٹر السلام۔ صاحب خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کی دعا اللہ کا کرم ہے کہ میں اب بکریوں کا فارم کرنے جا رہا ہوں، جی جس میں بکریاں رکھوں گا میں۔ ٹھیک۔ تو ڈاکٹر صاحب ابھی تو یہاں خیر بارش بہت ہے، 2-4 دن میں انشاءاللہ میں جاؤں گا بکریاں لینے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، جب میں بکریاں لے کر آؤں گا تو ان کی ویکسینیشن وغیرہ یا ڈی ورمنگ وغیرہ کس طریقے سے کروں، کیسے کروں، لانے کے بعد کروں یا کچھ دن رکوں یا فوراً کروں؟ تو اس بارے میں تھوڑی سی مجھے میری ہیلپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور بس میں یہی چاہ رہا تھا کہ جیسے میں بکریاں لے کر آؤں گا تو ان کی ویکسین کرنی ہے یا ڈی ورمنگ وغیرہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تو جو بھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہو تو براہ کرم مجھے بتائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ اوہو یہ تو ہو گیا نہیں تھا، اس کا ڈاکٹر تو صاحب ہو گیا جی۔ اب بکریوں والا، میری جان خالد صاحب، آپ کو اور جتنے بھی یہ ناظرین اور سامعین ہیں جو بھیڑ بکریاں پالنے کے لیے وہ کوشاں ہیں، وہ میری جان ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں، چونکہ بینگ مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ یہ ایک انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ ثواب کا ذریعہ بنتی ہے یہ بکریاں بیڑیں پالنا. چونکہ میں نے اس پہ بے شمار پروگرامز کیے ہوئے ہیں تو جو نئے اس میں قدم رکھتے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ سب سے پہلے بکریوں کا انتخاب جو ہے اور اس کی خریداری بڑی ہی احتیاط سے کرنی ہوگی. اس کے لیے بار بار مجھے وہ انگلی اٹھانی پڑتی ہے کہ بیچ میں کال نہ آ جائے. تو جانور جو بھی لائیں گے صحت مند ہو اور جوان لائیں، 2 دانت بکریاں خریدیں زیادہ بہتر ہے. اور 3-4 ماہ کی حاملہ بکریاں یا اگر بیڑیں لیتے ہیں یہ زیادہ سود مند رہتی ہیں. اس کے علاوہ میری جان جو ریوڑ میں بانجھ یا بوڑھی بکریاں یا کمزور اور اندھی بلائنڈ وہ بکریاں نقصان کا باعث بنتی ہیں. اچھی طرح آپ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بصیرت بخشی ہے. آپ میری جان اچھی طرح دیکھ بھال کر کے تو جانور خریدیں، بکری جو بھی خریدنی ہے. اور ناکارہ اور بیمار حوانہ کی جو بکریاں یا بیڑیں ہوتی ہیں وہ بھی معاشی لحاظ سے خسارے کا باعث بنتی ہیں. کمزور جانور جن کے پیٹ بڑھے ہوئے ہوں وہ ان کے اندر انٹرنل پیراسائٹس ہوتے ہیں، طفیلی کرم ہوتے ہیں، وہ طفیلی کرموں کا شکار ہوتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں اینڈو پیراسائٹس. اسی طرح جب آپ خریدیں گے بکری تو اس کے ہاتھ، اس کے بالوں میں ہاتھ مار کے چیک کریں الٹے ہاتھ کر کے، تو آپ کو نظر آئے گا ان کو جوئیں تو نہیں ہیں یا کوئی چچڑ وغیرہ جو ٹکس ہوتی ہیں وہ تو نہیں ہیں. تو وہ ایسا وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے. کوشش کریں صاف ستھرے بکریاں خریدتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، بس یہ میں آپ سے کہوں گا. اور کرم کش ادویات بہت ساری ہیں، وہ آپ میرے پروگرامز دیکھیں گے ان میں بھی مل جائیں گی. ان سے آپ ان کی ڈی ورمنگ آتے ہی نہیں 1-2 دن ان کو ابھی ریسٹ کرنے دیں، دیکھنے دیں. اور ان کو آتے ہی آپ نے خوراک بھی بہت زیادہ نہیں دینی کہ ان کو آتے پیچش لگ جائیں. اور سب سے پہلے آ کے چیک کریں ان کا ٹیمپریچر. کوئی دور سے سفر کر کے لا رہے ہیں تو اکثر یہ بخار ان کو ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پیراسیٹامول کی گولیاں یا پیناڈول وہ رکھیں، 2 گولی وہ دے دیں پانی میں گھول کے، تو اس سے بخار وغیرہ ان کا اتر جائے گا. باقی رہا ویکسینیشن، مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کیلنڈر دے رکھا ہے. ابھی سپٹمبر ہے، سپٹمبر کے آخری ہفتے میں ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ گوٹ پاکس، بکریوں کا جو چیچک ہے اس کی ویکسین کی جاتی ہے. یہ دیکھ لیں اور بھی وہ فالو کرتے رہیں گے. یار زندہ صحبت باقی، جوں آپ لائیں گے تصویریں، مجھے پتہ ہے آپ تصویریں بھیجتے رہتے ہیں مجھے، اور ساتھ ویڈیوز بھی جب شیئر کریں گے
تو میں انشاءاللہ تعالی بر وقت کوشش کروں گا بھائی کی خدمت کرنے کی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس کاروبار میں برکت ڈالے اور آپ خوب اس کو اپنے شوق کو پروان چڑھائیں اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، لیکن خالد صاحب آپ کا آگے پہلے بھی ایک سوال پڑا ہوا ہے مرغیوں کے بارے میں، وہ بھی میں لیتا ہوں اس بکریوں کے بعد۔ یہ لیٹسٹ سے سٹارٹ ہوا تھا اور آگے بڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس پروگرام کا اختتام سورہ آل عمران کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تکلیفوں میں صبر کرو اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ فی امان اللہ۔ اللہ اکبر، عشاء کی اذان ہو گئی ہے۔